السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر سینڈر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری لاہور سے شہروز کی ہے۔ چلیے شہروز کی سٹوری کو شروع کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی ہے۔ ایک ایسی سٹوری جس میں ایسی حقیقتوں کو تسلیم کرنا جو ناقابل فراموش اور ناقابل فہم ہوں، لیکن وہ حقیقت ہوتی ہیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام شہروز خان ہے۔ یہ کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتا دوں، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، نہ ہی یہ کسی فلم یا ڈرامے کا حصہ ہے۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا سچ ہے جسے میں لاکھ چاہوں بھول نہیں سکتا۔ اکثر راتوں کو نیند سے ہڑبڑا کر جاگ جاتا ہوں، پسینے میں بھیگا ہوا، کانوں میں وہی سیٹی گونجتی ہے، وہی چیخیں، وہی سناٹا اور وہ جنگل جس میں وقت جیسے رک گیا تھا۔ نصیر بھائی، یہ سب اس وقت کی بات ہے جب کووڈ یعنی کرونا اپنے عروج پر تھا۔ سال 2020 مئی کا مہینہ تھا اور گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میرے دو قریبی دوست فواد اور کاشف میرے ساتھ لاہور سے کراچی جا رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بار ہوائی جہاز سے نہیں بلکہ ٹرین سے سفر کریں گے۔ پرانی یادیں تازہ کرنے کا شوق تھا اور سفر کو انجوائے کرنے کا بھی۔ ہم نے کراچی ایکسپریس کی ٹکٹیں بک کروائی، سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ ہم تینوں بہت خوش تھے، کہے تصاویر، کھانے پینے کا سامان سب تیار تھا۔ ہم لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں کی بھاگ دوڑ اور ہلچل نے بچپن کی یادیں تازہ کر دی۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ ہم اپنی بوگی میں داخل ہوئے اور اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس والی برتھ خالی تھی، جو بعد میں نہیں، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ ٹرین نے شام 6 بجے اپنی سیٹی دی اور لاہور کے شور سے نکل کر دھیرے دھیرے شام کے سکوت میں داخل ہونے لگی۔ ہم نے کھڑکی سے باہر جھانک کر ہاتھ ہلایا۔ راستہ خوبصورت تھا، کھیت، درخت، چھوٹے اسٹیشن، سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ ہم نے کھانا کھایا، باتیں کی اور پرانی یادیں تازہ کی۔ پھر ایک ایک کر کے تھکن سے نڈھال ہو کر سو گئے، مگر آدھی رات کو ایک جھٹکے نے سب کچھ بدل دیا۔ ٹرین اچانک زوردار جھٹکا کھا کر رک گئی، ایسا جھٹکا جیسے کسی نے پوری ٹرین کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ میں فوراً جاگ گیا۔ فواد اور کاشی بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ کھڑکی سے باہر جھانکا تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ کوئی اسٹیشن تھا نہ کوئی روشنی، صرف اندھیرے میں ڈوبی زمین اور اس پر کھڑے لمبے لمبے ساکت درخت، جیسے چیڑ کے درخت ہوں، بہت لمبے، عجیب اور خاموش۔ یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ کاشف نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ اسٹیشن نہیں بھائی، یہ تو کوئی ویران جنگل لگ رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم نے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازے لاک تھے۔ پورے ڈبے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے سب مسافر سو گئے ہوں، یا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم نے دوسرے مسافروں کو جگانے کی کوشش کی، مگر کسی کی آواز نہ آئی، جیسے پوری بوگی میں صرف ہم تینوں ہی جاگ رہے ہوں۔ فواد نے کہا، چلو اگلے ڈبے میں چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے جوائننگ دروازہ کھولا اور اگلے ڈبے میں داخل ہو گئے، مگر وہ بھی خالی تھا۔ ایک ایک بوگی سے گزرے، ہر جگہ خاموشی، نہ آواز، نہ انسان، نہ روشنی۔ پھر اچانک ایک آواز آئی، ایک دھیمی سی کھنکدار آواز، جیسے کوئی زنجیر گھسیٹ رہا ہو۔ ہم سب سہم گئے، یہ کیا تھا؟ کاشف کی آواز لرز رہی تھی، کوئی ہوگا، شاید کوئی مسافر، فواد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر ہم سب جانتے تھے یہ کوئی معمولی آواز نہ تھی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہماری بوگی کی کھڑکی سے ایک سایہ جھانک رہا تھا، چمکتی ہوئی آنکھیں، چہرہ دھندلا، مگر موجودگی ایسی جیسے برف کی لہر جسم میں دوڑ جائے۔ بھاگو،
میں نے چیخ کر کہا۔ ہم واپس دوڑے، اپنی برتھ تک پہنچے، مگر وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ صرف کھڑکی پر ایک ہاتھ کا نشان تھا، لمبی نوکیلی انگلیاں جیسے کسی جانور کی ہوں۔ یہ خواب تھا کیا؟ کاشف نے خود کو چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر یہ خواب تھا تو ہم سب ایک ہی خواب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ تبھی اچانک پوری ٹرین کی لائٹس بند ہو گئی۔ مکمل اندھیرا، ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا، اور پھر وہ آواز دوبارہ آئی۔ اس بار وہ آواز زیادہ قریب تھی، جیسے کوئی بوگی کے اندر آ گیا ہو۔ وہ رات، وہ لمحہ، وہ اندھیرا، سب کچھ میری یادوں میں قید ہے، جیسے کسی نے ذہن میں مہر لگا دی ہو۔ میں چاہ کر بھی اسے نہیں بھول سکتا، اور اگر بھول بھی جاؤں تو وہ سائے، وہ خاموشی، وہ درخت مجھے خود یاد دلاتے ہیں۔ جب لائٹس بند ہوئیں تو سب سے پہلا احساس یہ تھا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں تھا۔ بوگی کے اندر ہوا رک گئی تھی، ہم جیسے خلا میں ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فضا خود ہمیں نگلنے کو تیار ہو۔ ہم تینوں، میں، فواد اور کاشف، ایک دوسرے کے قریب سمٹ گئے، موبائل فون نکالے، فلیش لائٹس آن کی۔ روشنی تو نکلی، مگر اس روشنی میں جو کچھ دکھائی دیا وہ کچھ ایسا تھا جسے بیان کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ بوگی کی دیواروں پر کسی نے ناخنوں سے لمبی لمبی خراشیں ڈال رکھی تھی، جیسے کوئی قیدی بار بار دیوار کو کھرچتا ہو۔ کچھ جگہوں پر سوکھا ہوا خون بھی دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کب ہوا؟ یہ سب ابھی بھی ہوا ہے شاید، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اتنے میں کھڑکی کے باہر سے کچھ ہلنے لگا۔ میں نے موبائل کی روشنی باہر کی، اور وہ منظر آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے۔ باہر وہی لمبے سیدھے درخت تھے، جیسے قد آور آدمی خاموشی سے ٹرین کو گھور رہے ہوں، اور ان کے درمیان گھنی جھاڑیاں تھیں، اور جھاڑیوں میں کچھ چیزیں ہل رہی تھیں، انسان جیسا کچھ، مگر جھکا ہوا، چار پیروں پر چلتا ہوا، جیسے کوئی بھیڑیا۔ یہ کوئی جانور ہے، کاشف نے کہا۔ نہیں، یہ کچھ اور ہے، فواد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہم نے دوبارہ بوگی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر جیسے اندر سے کسی نے اسے بند کر رکھا ہو۔ کہ واقعی یہ سب کچھ ایک خواب ہے؟ میں نے ایک بار پھر خود سے سوال کیا، مگر میرے کانوں میں جو آواز گونج رہی تھی وہ کسی خواب کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہی زنجیر کی آواز، اب پہلے سے کہیں زیادہ قریب تر۔ اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زنجیر ہمارے قدموں کے نیچے سے کھینچی جا رہی ہو۔ پھر اچانک بوگی کے کونے سے ایک بلند آواز آئی۔ یہ آواز عورت کی تھی، مگر ہماری بوگی میں تو کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ ہم تینوں ساکت ہو گئے۔ ایک لمحے کو دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ یہ کہاں سے آئی؟ کاشف نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہی ویرانی، وہی درخت، وہی سناٹا۔ پھر ایک سایہ نظر آیا، وہی جو پہلی بار کھڑکی کے باہر تھا۔ اب وہ ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھا، دھندلا مگر واضح، قد میں انسان سے اونچا، اور جسم ایسے جیسے دھوئیں سے بنا ہو، اور اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں جیسے کوئلے ہو دہکتے ہوئے مجھے گھور رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دیکھو، میں نے فواد اور کاشف کی طرف اشارہ کیا، لیکن جب وہ دیکھنے لگے تو سایہ غائب ہو چکا تھا۔ شاید تمہارا وہم ہوگا شہروز۔ نہیں، یہ وہم نہیں ہے۔ پھر اچانک ٹرین کے باہر سے کچھ بھاری چیز چلتی ہوئی آئی، جیسے کوئی بہت وزنی چیز پٹری پر چل رہی ہو، مگر آہستہ، خوفناک حد تک آہستہ۔ ہم سب ہمت کر کے اگلی بوگی کی طرف گئے۔ جو آئینی دروازہ کھولا تو وہ بوگی مکمل ویران تھی، سیٹیں ٹوٹی ہوئی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، اور دیواروں پر جیسے کسی نے خون سے کچھ لکھا ہو۔ اسے واپس مت دیکھو، یہ جملہ کئی بار لکھا تھا، ہر بار مختلف زبان، مختلف ہاتھوں سے، جیسے کئی لوگوں نے مرنے سے پہلے یہی پیغام دیا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فواد نے پوچھا۔ کسے مت دیکھو، کاشف کی سانس پھول رہی تھی۔ تبھی وہ سایہ دوبارہ ہمیں دکھائی دیا، مگر اس بار وہ ہمارے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ہم سب پیچھے ہٹ گئے، میری ٹانگیں جیسے زمین میں دھس گئی۔ سایہ ہمارے اور دروازے کے درمیان آ کھڑا ہوا، پھر وہ حرکت کرنے لگا، نہ چلتا ہوا، نہ دوڑتا ہوا، بلکہ ہوا میں تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔
اس کے جسم سے دھواں سا نکل رہا تھا اور جیسے وہ قریب آیا بوگی کی فضا برف کی طرح سرد ہو گئی، سانسیں جما دینے والی سردی۔ ہم نے پیچھے ہٹتے ہٹتے دروازہ بند کیا اور اندر سے لاک لگا لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کاشف نے زور زور سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ یہ انسان نہیں، یہ کچھ اور ہے، اور یہ جگہ، یہ جنگل، یہ ٹرین، سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے پہلی بار خود مانا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں۔ ہم واپس اپنی برتھ پر آئے۔ باہر اب بھی وہی سناٹا تھا، مگر ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ ٹرین کے سامنے درختوں کے بیچ میں روشنی کی قطاریں جلنے لگی، جیسے کسی پرانی تباہ شدہ بستی کی ہوں، اور ان روشنیوں میں انسانوں جیسے وجود چلتے ہوئے نظر آئے، مگر ان کے چلنے کا انداز انسانوں جیسا نہیں تھا۔ جب میں آج اپنے کمرے میں بیٹھا یہ سب کچھ لکھ رہا ہوں تو دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک بھی مجھے ڈرا رہی ہے۔ ایسی ہی ایک رات تھی، ایسی ہی خاموشی، ایسا ہی وقت جب ہم نے وہ فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل دیا، ٹرین سے نیچے اترنے کا فیصلہ۔ ہم نے جو دیکھا، سنا اور محسوس کیا وہ انسانی عقل سے ماورا تھا، اور شاید ہم سب اس لیے ہی زندہ بچے کہ ہم نے آخری لمحے تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ وہ جنگل، وہ ہمیں نگل چکا ہوتا۔ ٹرین میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی، ہم اندر مقید تھے جیسے کسی قید خانے میں۔ باہر جو روشنی جھلملا رہی تھی وہ اب مزید واضح ہو چکی تھی۔ درختوں کے پیچھے جھونپڑیوں کی مانند ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے نظر آنے لگے، پرانی بوسیدہ سی بستی جس کی دیواروں سے پینٹ اکھڑ چکا ہو، چھتیں جھکی ہوئی تھی جیسے برسوں سے کسی نے انہیں چھوا تک نہ ہو۔ ہمیں ٹرین سے باہر نکلنا ہوگا، میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ فواد اور کاشف نے میری طرف دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ سایہ باہر ہے۔ کاشف کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ لیکن یہاں بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں، اور شاید کوئی انسان ہو جو ہماری مدد کر سکے۔ ہچکچاہٹ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنے موبائل فون جیب میں رکھے، ایک چھوٹا سا لوہے کا راڈ جو ہمیں سیٹ کے نیچے سے ملا تھا وہ ساتھ لیا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کسی نہ کسی طرح کھل گیا۔ باہر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی نمی اور بو ہمارے نتنوں سے ٹکرائی۔ زمین گیلی تھی جیسے بارش کے بعد کیچڑ ہو، لیکن آسمان پر کوئی بادل نہ تھے۔ درخت جو ٹرین کے اندر سے لمبے اور پر اسرار لگ رہے تھے، باہر سے اور بھی زیادہ خوفناک تھے۔ ان کے تنوں پر عجیب سی دراڑیں تھیں، جیسے کسی زبان میں لکھا گیا ہو، کوئی ایسی زبان جسے نہ میں جانتا تھا اور نہ کوئی اور انسان۔ یہ جگہ، یہ جنگل بہت زیادہ خوفناک ہے، فواد نے سرگوشی کی۔ ہم تینوں آہستہ آہستہ ان روشنیوں کی طرف بڑھنے لگے جو اب واضح ہو کر پرانی بستی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کا دباؤ محسوس ہوتا، جیسے وہ ہمیں روکنا چاہ رہی ہو۔ ہماری سانسیں بھاری ہو رہی تھی، ہوا میں کسی جلتی ہوئی لکڑی، خون اور مٹی کی ملی جلی بو تھی۔ تبھی ایک جھونپڑی کے پیچھے سے حرکت ہوئی۔ ہم رک گئے۔ روشنی اسی سمت سے آ رہی تھی۔ وہاں ایک بچہ کھڑا تھا۔ ہاں، ایک بچہ، شاید 6 یا 7 سال کا، میلی کچیلی قمیض پہنے، سر جھکائے، ہاتھ میں کوئی پرانا کھلونا تھا۔ کیا مطلب؟ بچہ ہے؟ کاشف نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ رک جاؤ، میں نے اسے روکا، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ چلنے لگا، بغیر آواز کے، اور جیسے ہی اس نے سر اٹھایا ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، وہاں صرف سیاہ خلا تھا، گہری خالی جگہیں جن میں جھانکنے سے لگتا تھا جیسے انسان کھائی میں گر رہا ہو۔ بھاگو یہاں سے، فواد نے چیخ کر کہا۔ ہم مڑے اور پیچھے بھاگنے لگے، لیکن زمین جیسے ہمارے قدموں کو پکڑ رہی ہو، ہر قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر درختوں کے پیچھے سے کئی سائے نکلنے لگے، اونچے جھکے ہوئے انسانوں جیسے، مگر چہرے انسانوں جیسے نہیں تھے۔ کسی کے منہ پر آنکھیں نہ تھیں، کسی کی گردن پیچھے مڑی ہوئی تھی، کسی کی ہاتھ زمین تک لٹک رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ رہے تھے خاموشی سے، مگر ان کی موجودگی چیخوں سے زیادہ ہولناک تھی۔ ہم کسی نہ کسی طرح دوڑتے ہوئے ٹرین کے قریب پہنچے، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کھولو اسے، میں نے بوگی کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ تبھی اندر سے وہی زنجیر کھینچنے کی آواز دوبارہ آنے لگی۔ یہ سب پلان ہے، ہمیں باہر نکالنے کا،
فواد نے ہانپتے ہوئے کہا۔ یہ ٹرین بھی ان کی ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر ایک دم وہ سائے رک گئے۔ ان میں سے ایک جو سب سے اونچا اور سیاہ تھا آگے بڑھا۔ وہ ہمارے بالکل قریب آ گیا تھا۔ میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں وہیں زمین پر گر گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی نقش نہ تھا، بس ایک کالا دھواں، ایک خلا، اور تب اس نے سر جھکا کر میرے کان میں کچھ کہا۔ نہیں، وہ آواز نہیں تھی، وہ براہ راست میرے دماغ میں گونجی۔ تم زندہ ہو ابھی، مگر وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اگلے لمحے جب میں نے آنکھیں کھولی، ہم تینوں ٹرین کے اندر اپنی برتھ پر تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر میری قمیض پر کیچڑ کے دھبے تھے۔ فواد کے ہاتھ میں وہی راڈ تھا اور کاشف کے کان سے خون بہہ رہا تھا۔ ہم تینوں ایک جھٹکے سے بیدار ہوئے، جیسے کسی خواب سے لوٹے ہوں، لیکن وہ خواب نہ تھا۔ ہمارے جسموں پر وہی نشانات تھے، وہی گند، وہی خون جو باہر اس منحوس زمین پر ہمارا منتظر تھا۔ بوگی کا ماحول ویسا ہی تھا، مگر کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ روشنی معمولی سی واپسی پر تھی، جیسے دھندلے بلب کی زرد روشنی جس میں ہر چہرہ خوفزدہ لگے، ہر سایہ بڑا محسوس ہو۔ میں نے اپنے جسم کو ٹٹولا۔ راڈ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ فواد مسلسل کان کھجا رہا تھا، جیسے کوئی اندر سے بول رہا ہو، اور کاشف وہ مکمل خاموش بیٹھا تھا، جیسے کسی گہرے صدمے میں ہو۔ یہ سب کچھ دوبارہ کیوں ہوا؟ ہم واپس بوگی میں کیسے آئے؟ کاشف نے آخر کار سر اٹھایا۔ یہ ٹرین، یہ جگہ شاید وقت کے کسی ایسے حصے میں ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر اچانک ہمیں ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے ہمارے علاوہ بوگی میں اور بھی لوگ ہوں۔ ہم نے آہستہ آہستہ گردن گھمائی، اور وہ لمحہ میری یادوں میں آج بھی قید ہے۔ بوگی کی باقی سیٹوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خاموش تھے، سر جھکائے بیٹھے تھے، کچھ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، کچھ کتابیں کھولے ہوئے، مگر کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے۔ یہ سب کب آئے؟ ہم تو ابھی اکیلے تھے۔ فواد کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں آہستہ سے کھڑا ہوا، میری سانسیں رکنے لگی، پسینہ بہنے لگا۔ ایک مسافر کے قریب گیا میں، جو سیٹ نمبر 26 پر بیٹھا تھا، بوڑھا، سیاہ کوٹ میں ملبوس، ٹوپی پہنے ہوئے۔ السلام علیکم، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے کندھے کو ہلایا تو اس کا سر ایک طرف کو گر گیا، جیسے گردن میں کوئی جان ہی نہ ہو۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور اندر خالی، صرف دو گہرے سوراخ۔ یہ زندہ نہیں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی باقی مسافر بھی آہستہ آہستہ گردن گھمانے لگے۔ ایک ایک نے آنکھیں میری طرف گھمائی۔ کوئی بھی چہرہ مکمل نہ تھا۔ کسی کی جلد اکھڑی ہوئی، کسی کی ناک غائب، کسی کے ہونٹ سلائیوں سے بند، اور سب کے سب مسکرا رہے تھے، مگر وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی۔ وہ دانت، وہ ہونٹ، وہ آنکھوں کی بے حسی، جیسے قبروں سے نکلے مخلوق ہمیں خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ شہروز، واپس آؤ، فواد چیخا۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے برتھ تک آیا، اور ہم تینوں نے ایک ساتھ چیخ ماری جب پوری بوگی کی لائٹ دوبارہ بند ہو گئی۔ اندر مکمل اندھیرا چھا گیا، مکمل اندھیرا، اور اس اندھیرے میں ان سب کی سانسیں سنائی دے رہی تھی، سر گہری مشترکہ سانسیں۔ یہ زندہ نہیں، یہ سائے ہیں جو کہ اس ٹرین میں قید ہیں۔ میں نے سرگوشی کی۔ تبھی بوگی میں ایک اور دروازہ کھلا۔ یہ دروازہ ہمیں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لمبا، اندھیرے سے بھرپور کوریڈور تھا، ٹرین کے آخری حصے کی طرف جاتا ہوا، مگر وہاں سے ایک روشنی آ رہی تھی، ایک سرخ دھندلی روشنی، اور ساتھ ہی آواز، جو سمجھتے ہو کہ جاگ چکے ہو، آؤ دیکھو اصل حقیقت۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یا تو ہم یہ دروازہ کھولیں یا یہ دروازہ ہمیں نگل لے گا، میں نے کہا، اور ہم آگے بڑھے۔ کوریڈور کے اندر ہر قدم کے ساتھ فضا تبدیل ہو رہی تھی، درجہ حرارت گر رہا تھا، دیواروں پر خون کے چھینٹے جیسے نمودار ہو رہے تھے۔ پھر ہم آخری بوگی تک پہنچے، جہاں داخل ہوتے ہی ہماری چیخ نکل گئی۔ بوگی کے اندر ایک میز پر ٹرین کا نقشہ بچھا تھا، اور اس نقشے پر ایک چھوٹا سا خون سے بنا ہوا دائرہ تھا۔ دائرے میں لکھا تھا، یہ تمہارا آخری اسٹیشن ہے۔ اور میز کے گرد بیٹھے وہ تین لوگ، ہم تینوں، ہاں
شہروز، فواد اور کاشف، مگر مرے ہوئے، ساکت، بے جان۔ کاشف نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں زنجیر کی آواز گونجی، وہی منحوس آواز، اور بوگی ہلنے لگی۔ ٹرین چل پڑی، لیکن وہ پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ کاشف نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں زنجیر کی آواز گونجی، وہی منحوس آواز، اور وہ بوگی ہلنے لگی۔ ٹرین چل پڑی، لیکن وہ پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ پٹری، آواز، سب الٹا، جیسے وقت الٹ گیا ہو، جیسے ہم موت کی طرف نہیں، پیدائش سے بھی پہلے کی طرف لوٹ رہے ہوں، اس لمحے کی طرف جہاں وجود کا تصور بھی نہ تھا۔ پھر ایک آخری پیغام بوگی کی دیوار پر ابھرتا ہوا نظر آیا: اس بار جو اترو گے واپس نہیں آؤ گے۔ میں نے زندگی میں کبھی موت کو اتنے قریب سے محسوس نہیں کیا جتنا اس رات۔ وہ ٹرین، وہ سائے، وہ بے جان مسافر، سب کچھ ہمیں کسی ایسی حقیقت میں گھسیٹ رہے تھے جہاں انسانیت صرف ایک یاد بن جاتی ہے۔ مگر ہم تینوں نے فیصلہ کیا، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ جب ہم نے خود کو اس آخری بوگی میں پایا جہاں میز پر ہمارے ہی مردہ جسم پڑے ہوئے تھے، کاشف نے آہستہ سے کہا: شہروز، اگر یہ سب خواب ہوتا تو ہم اس قدر تکلیف میں نہ ہوتے۔ یہ کوئی اور کھیل ہے، کسی اور دنیا کا۔ میں نے میز کے نیچے جھانکا اور وہاں ایک عجیب نقشہ پڑا ہوا تھا۔ یہ صرف ریلوے کا نقشہ نہ تھا، یہ روحانی توانائیوں کا خاکہ تھا۔ جی ہاں، جیسے ہر مقام پر روشنی یا تاریکی کا بہاؤ ہو۔ نقشے کے درمیان میں ایک نقطہ چمک رہا تھا جہاں لکھا تھا: جو اس مقام کو پالے وہ لوٹ سکتا ہے، مگر کچھ کھو کر۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ نقطہ تلاش کرنا ہوگا۔ بوگی کی دیواروں پر اچانک ایک سوراخ سا نمودار ہوا، جیسے اندھیرے نے راستہ بنا دیا ہو۔ ہم تینوں ہاتھوں میں وہی ہتھیار تھامے وہاں داخل ہوئے۔ وہاں ایک سرنگ جیسی جگہ تھی، سرد، گہری، اتنی تاریک کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے۔ لیکن فواد نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کر دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پہلی بار کوئی چیز روشنی سے ڈر گئی۔ ہاں، ایک سایہ جو ہمارے پیچھے تھا چیخ مارتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ کاشف چیخا: روشنی، یہی ہتھیار ہے۔ ہم تینوں نے اپنے موبائل کی لائٹس آن کر دی اور ہر سمت میں روشنی ڈالنے لگے۔ سائے پیچھے ہٹنے لگے، ہر طرف چیخیں گونجنے لگی۔ تبھی ہمیں سرنگ کے اختتام پر ایک پرانا زنگ آلود دروازہ نظر آیا۔ اس پر کسی اجنبی زبان میں الفاظ کنندہ تھے، مگر نیچے ایک جملہ اردو میں لکھا تھا: یہ دروازہ صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو ڈر کو تسلیم کرتے ہیں مگر ہار نہیں مانتے۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی قدم باہر رکھا، سورج کی روشنی ہماری آنکھوں پر پڑی۔ ہم ایک سنسان جنگل کے کنارے کھڑے تھے۔ ٹرین، سائے، اندھیرا، سب غائب۔ ہمارے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، جسم تھکے ہوئے، مگر ہم زندہ تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک مقامی چرواہا وہاں سے گزرا۔ اس نے ہمیں سڑک تک پہنچایا۔ ہم تینوں پچھلے 3 دن سے لاپتہ تھے، اور یہ علاقہ ریلوے پٹری سے میلوں دور تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب مہینے گزر چکے ہیں، ہم تینوں کی زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی ہے، مگر ہم سب بدل چکے ہیں۔ مگر مجھے معلوم ہے، اندھیرے میں اب بھی کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہم تینوں بچ گئے، مگر اندر سے اب بھی ہم اسی ٹرین میں قید ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا ایک واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ ہمارے ساتھ اس واقعہ کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔